نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الزمر کی آیت نمبر 71 تا آیت نمبر 75 ارشاد فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا کفر کرنے والے جہنم کی طرف گروہ در گروہ چلائے جائیں گے۔ گروہ سے کیا مراد ہے؟ فرماتی ہیں کہ ہر جرم اور پھر اس جرم کے درجے کے مطابق مجرموں کو علیحدہ علیحدہ گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ انسانی زندگی کے مختلف ادوار میں انفرادیت بھی آتی ہے اور اجتماعیت بھی آتی ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں انفرادی زندگی گزارتا ہے، پھر جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے والدین، اپنے کنبے کے افراد کے ساتھ محدود قسم کی اجتماعی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ بچپن کی لائن کراس کر کے جوان ہوتا ہے تو پھر گھر سے باہر معاشرے میں قدم رکھتا ہے، پھر وہ تعلیم حاصل کرتا ہے یا کوئی ہنر سیکھتا ہے، پھر گلی محلے اور اپنی بستی یا گاؤں کی اجتماعی زندگی میں وہ عملی طور پر شریک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے یا کسی گروپ کا حلقے کا ممبر بنتا ہے، اور پھر معاشرے میں اچھی طرح سے وہ گھل مل جاتا ہے۔ یہ انسان کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی زندگی جب مکمل ہو جاتی ہے اور سفر آخرت شروع ہوتا ہے تو پہلی منزل برزخ کی آتی ہے۔ تو جب وہاں انسان برزخ میں پہنچتا ہے تو پھر انفرادی زندگی ہوتی ہے اس کی، اور پھر جب میدان حشر میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو پھر وہ ایک اجتماعی دور ہوگا، اور پھر وہاں لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق مختلف گروپوں میں گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ہر درجے کے عمل کی الگ ٹولی اور گروہ ہوگا اور گروپ ہوگا، اور اس طرح تمام گروہ در گروہ اور قطار در قطار جمع ہوں گے، اور پھر جو گروپ مجرموں کے ہوں گے، جو گروہ مجرموں کے ہوں گے، ان کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مجرموں کی فہرست میں شامل نہ فرمائیں اور مجرموں کی قطار میں ہمیں کھڑا نہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائیں۔ تو یہاں پر اس صورت میں مجرمین اور متقین دونوں کے لیے سیقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی سب لوگ جہنم کی طرف چلائے جائیں گے یا پھر ان میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت کی طرف چلائے جائیں گے۔
جبکہ صورت مریم میں دونوں طبقات کے لیے جزا و سزا کے لحاظ سے الفاظ مختلف استعمال کیے گئے ہیں۔ وہاں پر صورت مریم میں متقین کے لیے فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یعنی ہم متقیوں کو رحمان کے پاس وفد کی صورت میں اکٹھا کریں گے۔ اور یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ وفد جب کہیں بھیجا جاتا ہے یا کسی کے پاس وہ پہنچتا ہے تو اس کو معزز سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ انتہائی اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ اپنے پروردگار کے پاس وفد کی صورت میں یعنی معزز مہمانوں کی صورت میں جائیں گے اور وہاں پر پھر ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ اور اس کے برخلاف جو مجرم لوگ ہوں گے ان کے بارے میں صورت مریم میں فرمایا کہ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم گناہ گاروں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو اس طرح ہانک کر لے جایا جائے گا جس طرح پیاسے اونٹوں کو ہانک کر لے جایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ کفر کرنے والوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے آنے سے پہلے جہنم کے دروازے بند تھے، اب جب یہ پہنچے تو ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے تاکہ ان کو اندر دھکیل دیا جائے اور پھر دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں ہم کہ جو جیلیں بنائی جاتی ہیں مجرموں کے لیے تو قید خانوں اور جیلوں کے دروازوں کو بند رکھا جاتا ہے۔ جب کوئی مجرم یا کوئی سزا یافتہ شخص جیل کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے پھاٹک کھل جاتا ہے، گیٹ کھول دیا جاتا ہے، اس کو اندر داخل کر کے دروازے کو دوبارہ سے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی سوچ سلوک جہنم کے قیدیوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہ۔ اور صورت مدثر میں ہے کہ علیہا 19 کہ جہنم کے دروازے پر جو فرشتے موجود ہیں ان کی تعداد 19 ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ کافر لوگ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، وقال لهم خزنتها، تو اس کے جو داروغے ہیں وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تم میں سے رسول؟ یعنی جو جہنم کے اوپر داروغے مقرر ہیں وہ سرزنش کرتے ہوئے ان مجرموں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم کی طرف آ گئے ہو، تمہیں لایا گیا ہے، تم قیدی بن گئے ہو، سزا کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے، تو یہ بتاؤ کہ تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں کفر اور شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آنے کی دعوت نہیں دی تھی؟ ساتھ منکم بھی فرما دیا کیونکہ ہر قوم کے پاس جو نبی اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے وہ انہی میں سے بھیجتے رہے، انہی کے خاندان میں سے، انہی کے وطن سے، اور انہی کی زبان بولنے والے کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا تاج پہناتے رہے تاکہ ان کی بات کو آسانی سے سمجھا جا سکے اور ان کی سیرت کو اپنایا جا سکے، تاکہ کسی کو کوئی مشکل پیش کسی کو نہ آئے اور کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ زبان مختلف تھی، ہم نے ان کی زبان کو نہیں سمجھا یا ہم نے ان کی بات کو نہیں سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں جس قوم کی طرف انہی میں سے بھیجے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ جمعہ میں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ان کی طرف ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا، کیونکہ عرب کی اکثریت جو تھی وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کو امی کہا جاتا تھا۔ 1 یا 2% افراد ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ امیوں کی طرف ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو جہنم کے اوپر جو داروغے مقرر ہیں وہ بھی ان لوگوں سے کہیں گے جن کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے،
مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام مراد ہیں آیات سے، کہ اللہ کے رسول اپنی اپنی امتوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہے۔ تو وہ داروغے کہیں گے کہ اللہ کے رسول تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، یعنی تم تک احکام پہنچاتے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور کیا وہ تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے نہیں تھے؟ یعنی ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ، ہدایت کے لیے سارے سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا نہیں کر دیے تھے، اور اس کے باوجود بھی تم کفر و شرک کے اندر مبتلا رہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نبیوں کی باتوں کو تم نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو تم نے تسلیم نہیں کیا، اللہ رب العزت کے احکامات سے منہ پھیر کر دنیا میں زندگی گزارتے رہے، تو آج تمہیں جہنم کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ قالوا بلا، وہ آگے سے جواب دیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس اللہ کے رسول بھی آئے تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بھی ہم تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ کی آیات بھی پڑھ کر سنائیں، اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے ڈرایا بھی تھا، ہمیں ہمارے انجام سے باخبر بھی کر دیا تھا، مگر ہم ہی بدبخت تھے کہ ان کی آواز پر ہم نے کبھی کان نہ دھرا، ہم نے کبھی ان کی بات کو توجہ سے نہیں سنا تھا، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، کہ کفر کرنے والوں پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا۔ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جب وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے تو قیل ادخلوا ابواب جہنم، تو حکم ہوگا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہیں پر رہنا ہوگا، فبئس مثوى المتکبرین، پس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا تھا، غرور کیا تھا، اور تکبر و غرور کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا تھا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات کو نہ مانا تھا، تو ان کا پھر یہی حشر ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، چلائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے جنت کی طرف گروہ در گروہ، یعنی یہ ایماندار لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کفر سے بچایا، شرک سے دور رہے، جرائم سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، ظلم سے بچتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تحت زندگی گزارتے رہے، اللہ کے نبیوں کی بات کو تسلیم کیا، مانا اور ایمان لائے، تو ان کو جنت کی طرف ان کو چلایا جائے گا گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ بڑا عجیب نکتہ یہاں پر لکھا ہے مفسرین کرام نے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جہنمیوں کا حال بیان ہوا، وہاں پر فتحت سے پہلے واو نہیں ہے، مگر یہاں جنتیوں کے لیے فتحت سے پہلے واو لائی گئی ہے، وفتحت، وہاں پر واو نہیں، یہاں پر واو ہے، تو یہ کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب جنت کی طرف جانے والے جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس حال میں کہ دروازے جنت کے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے، وہاں انہیں دروازے کے کھلنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے آگے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، وقال لهم خزنتها، تو اس کے داروغے ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، تم خوش رہو، یعنی استقبال کریں گے جنت کے داروغے جنتیوں کا، خوش آمدید کہیں گے، انہیں مرحبا کہیں گے، سلامتی بھیجیں گے، اور پھر یہ بھی کہیں گے فادخلوها خالدین، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔
تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم سے جو جنت کا وعدہ کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا. سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بھی نقل فرمائی ہے. فرمایا کہ جو اہل عقل ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے پروردگار اپنا وہ وعدہ پورا فرما دیجئے جو آپ نے ہمارے ساتھ اپنے انبیاء کی معرفت سے کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اور دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ اس طرح کہیں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں توفیق دی اور خاص مہربانی فرمائی اور ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ورنہ یہاں تک پہنچنا ہمارے بس میں نہ تھا. دنیا میں رہتے ہوئے چاہیے کہ ہر مومن بندہ، اہل ایمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرتا رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس پروردگار نے اپنا وعدہ پورا کیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور جس نے ہمیں جنت کی اس سرزمین کا وارث بنایا کہ ہم وہاں پر ٹھکانہ پکڑتے ہیں جہاں چاہیں. جنت کی وراثت کا ذکر سورۃ مریم میں بھی ہے. وہاں ارشاد فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے متقی بندوں کو بنائیں گے. اور ایک دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے بندوں نے دنیا میں جو نیکی کے کام انجام دیے تھے ہم نے ان کے بدلے ان بندوں کو جنت کا وارث بنا دیا. اور جنت میں ٹھکانہ پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں چاہیں گے جنت میں بغیر کسی روک ٹوک کے جا سکیں گے. یعنی مستقل ٹھکانہ تو وہاں پر ایک ہی ہوگا، محل ایک ہوگا، مگر جہاں ان کا جی چاہے گا وہاں وہ جا سکیں گے. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعہ کا جب دن آئے گا تو وہاں پر جنت میں بازار لگیں گے، اور جو ایمان والے ہیں، جو جنتی ہیں، وہ لمبا چوڑا سفر کر کے، لاکھوں اور کروڑوں میل کا سفر تیز رفتار سواریوں پر کر کے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور پھر بازاروں میں ان کو جو خوشنما چیزیں ملیں گی وہ بغیر قیمت کے حاصل کریں گے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے تو سمجھ لو کہ تم جنت کے سرخ گھوڑے پر سوار ہو، اور جہاں چاہتے ہو وہ تمہیں اڑائے لیے جا رہا ہے. وہاں پر نہ کوئی رکاوٹ ہے اور نہ ہی کسی ایکسیڈنٹ کا خطرہ. تو اس قسم کے انعامات جو اہل ایمان کو ملیں گے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں پروردگار عالم کی معرفت کو حاصل کر لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، ایمان لے آئے، توحید پر کاربند رہے، اللہ کے نبیوں کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے رہے، ان کی سیرت طیبہ کو اپنا لیا، اچھے اعمال انجام دیتے رہے، تو وہ جنت میں عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے جو دائمی زندگی ہوگی. ارشاد فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ دیکھیں گے ان فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد سے گھیرنے والے ہیں. ان کی حالت یہ ہے یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے ساتھ. یعنی ان کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے مختلف طبقات ہیں، اور ان میں سے ایک حاملین عرش بھی ہیں، یعنی وہ فرشتے جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں.
یہ سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور سب لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ جہاں انسانوں کے اعمال اور کردار کے فیصلے ہوں گے، فرماتے ہیں کہ وہاں پر جانوروں نے بھی اگر ایک دوسرے پر زیادتی کی ہوگی تو ان مظلوموں کو بھی ظالموں سے بدلہ دلایا جائے گا۔ مثلا دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا تو اس کا بھی فیصلہ وہاں پر کیا جائے گا، اس کو انصاف دلایا جائے گا۔ اور پھر آخر میں یہی ہوگا وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اور سورۃ یونس میں بھی اس طرح ہے کہ اہل ایمان کی آخری پکار یہی ہوگی کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ تو اہل جنت جب جنت میں پہنچیں گے تو وہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان کریں گے، کیونکہ اسی پروردگار نے فضل کرم اور رحم فرماتے ہوئے انہیں اپنے رحمت کے مقام میں یعنی نعمتوں کے مقام میں جنت میں ان کو پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرما دیں اور اہل جنت والے اعمال ہمیں نصیب فرما دیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ زمر مکمل ہوئی اور اس کے بعد سورۃ مومن کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔